جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قربانیاں دی، دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، دین کی خاطر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دین کی خاطر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ رشتے اتنے مضبوط نہیں جتنا مضبوط اللہ کا دین ہے، اس چیز کو بیان کرتے رہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے۔ فرمایا او ینفعونکم او یضرون، او لوگوں کیا یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں نفع بھی دیتے ہیں یا کبھی انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، جب بھی کسی مشرک کے پاس جواب نہ ہو تو وہ یہی کہتا ہے قالوا بل وجدنا آباءنا لہا عابدین، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ آج بھی کسی آدمی کو کہہ دو بھئی یہ کام غلط ہے، اس طرح نہ کرو، ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، آج تم اٹھ کر ہمیں منع کرو گے؟ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم منع کرنے والے نہیں، اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے علاوہ کسی کے اندر بھی صفتیں تم مانو، سننے والی، دینے والی، جاگنے والی، موت نہ آنے والی، کسی کے اندر بھی صفت مانو گے تو وہ آدمی مشرک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن واضح اعلان ہے، اور اللہ کا اعلان یہ بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور لوگوں جو کوئی بھی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے اندر کسی قسم کا بھی شرک اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اب یہ کیا جواب دینے لگے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنا الہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، رازق سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، جب تم حاجت کے اندر ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں یا تمہیں نفع کوئی دیتے ہیں یا تمہارا کوئی نقصان کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب کیا دیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، افرائیتم ما کنتم تعبدون، بلا دیکھو تو صحیح کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو، بلا دیکھو تو صحیح، ذرا دل کی گہرائی سے دیکھو کہ تم عبادت کس چیز کی کر رہے ہو۔ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور پتھر سے بیٹی مانگ رہے ہو، ایک پتھر سے اولاد مانگ رہے ہو، ایک ہی پتھر ہے اس سے تم ساری چیزیں مانگ رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح اپنے معبود کی طرف، معبود کی صفتیں کیا ہے؟ فرمایا معبود وہ ہوتا ہے الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا وجود نہیں تھا مجھے وجود میں لایا، اللہ وہ ذات ہے میں نابود تھا اس نے بود کر لیا، اللہ وہ ذات ہے میں نیز تھا اس نے ہست کر دیا۔ اللہ تو وہ ذات ہے، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کے پیدا کرنے والی ہے، اللہ وہ ذات ہے فَهُوَ يَهْدِينِ، جس وقت اس نے مجھے پیدا کیا اس کے بعد اس نے میری رہنمائی بھی کی۔ اللہ نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اللہ نے میری رہنمائی بھی کی، ایسی رہنمائی کی کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، ایسی رہنمائی کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ساری آنے والی امتوں کے لیے مقتدا بنا دیا، ساری امتوں کے لیے رہنما مجھے بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں ہیں۔ اور فرمایا فَهُوَ يَهْدِينِ، اللہ رب العزت نے میری رہنمائی کی، یعنی میری اولاد کو، میری اولاد کے اندر نبوت کا سلسلہ چلا دیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا پھر میری رہنمائی بھی کی۔ آگے کیا فرماتے ہیں، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ کائنات والو اللہ
اللہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں کھلائے، اللہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں پلائے، اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہے جو تمہیں کھلاتا بھی ہو تمہیں پلاتا بھی ہو۔ کس طرح کھلاتا ہو، کس طرح پلاتا ہو؟ اللہ کی نعمتیں تم دیکھتے ہو، آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے، وہ بارش زمین پر گرتی ہے، زمین پھٹتی ہے، اس کے اندر سے دانے نکلتے ہیں، ان دانوں کو تم کھاتے ہو، اس اللہ کی رحمت سے کھاتے ہو۔ فرمایا بیسکین، وہی آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ زمین اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور اللہ تمہیں وہ پانی بھی پلاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی ذات کا یہ کمال ہے، اس کے علاوہ یہ کمال کسی کے اندر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ رہنمائی بھی کرتا ہے انسان کی، اور وہ انسان کو کھلاتا بھی ہے، وہ انسان کو پلاتا بھی ہے۔ یاد رکھو لوگوں، جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں، جھوٹے الہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھلاتے نہیں بلکہ کھاتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں۔ بھئی پیر کا نذرانہ دے دو، فلاں کا نذرانہ دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، معبود وہ ہوا کرتا ہے، حقیقی رب وہ ہوا کرتا ہے، حقیقی مسجود وہ ذات ہے جو تمہیں پیدا بھی کرے، حقیقی ذات رب کی وہ ہے، فَهُوَ يَهْدِينِ، پھر وہ تمہاری رہنمائی بھی کرے۔ فرمایا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ رب العزت وہ ذات ہے، وَهُوَ يُطْعِمُنِي، جو کھانا بھی کھلاتا ہے ہمیں، وَهُوَ يَسْقِينِ، اور ہمیں پلاتا بھی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، جب میرے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، جب بیماریاں مجھے پکڑ لیتی ہیں، تو اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے بچاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی ذات نہیں، اس کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں جو مجھے بچا لے۔ فرمایا اللہ کی ذات ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ لوگوں یاد رکھنا، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان ستاروں کی عبادت کرتے ہو، ان چاند کی عبادت کرتے ہو، اس سورج کی عبادت کرتے ہو، یہ بیماری کے اندر تمہیں نجات نہیں دے سکتے۔ فرمایا جب بیماری آئے گی، مصیبت آئے گی، یہ چاند، ستارے، سورج جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ بت، یہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ مدد کو پہنچنے والی ذات ہے تو وہ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں۔ فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، او لوگوں کس کی عبادت کرتے ہو؟ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میرا معبود تو وہ ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي، جو مجھے موت دے گا، جو مجھے مار دے گا، اسی کے اختیار میں ہے میری موت، اسی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے مجھے زندہ رکھے، چاہے تو مجھے دے دے، موت دے دے۔ اللہ وہ ذات ہے یمیتنی، جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی ذات کی صفات ہے، اللہ رب العزت کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا اگر میرے رب کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، جو تمہیں کھانا بھی کھلا سکتا ہو، تمہیں پیدا بھی کر سکتا ہو، تمہاری رہنمائی بھی کر سکتا ہو، زمین کے اندر سے اناج بھی نکال سکتا ہو، آسمان سے پانی بھی برسا سکتا ہو، جو قادر بھی ہو، اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اسے اپنا معبود بنا لو۔ فرمایا اگر کوئی ہے اسے بنا لو معبود۔ جب تم زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرو گے، تمہیں کوئی معبود ایسا نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی الہ ایسا نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی حقیقی معبود اللہ کے علاوہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا والذی یمیتنی، میری موت اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میری موت کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ثم یحیین،
جب چاہے گا مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، آج ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ ہمیں فلاں بزرگ بچا لے گا، ہمیں فلاں پیر بچا لے گا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچائیں گے۔ نا نا نا، کوئی نہیں بچانے والا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑی شان والے، کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرمایا مجھے تو اپنے رب العالمین پر یقین ہے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، مجھے رحمان الرحیم پر یقین ہے کہ قیامت والے دن کو مجھے بخش بھی دے گا، میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ فرمایا مجھے اللہ پر یقین ہے، کسی ولی نبی بزرگ پر یقین نہیں ہے۔ اگر سنت ابراہیمی ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو ابراہیم کی سنت یہ ہے، سب سے بڑی سنت، کہ اللہ کی توحید کو مقدم کرو، اللہ کی توحید کو مقدم رکھو، چاہے باپ ہو تب بھی اللہ کی توحید کو مقدم رکھو، چاہے کوئی اولاد ہو تب بھی اللہ کی توحید کو مقدم رکھو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، ہم بزرگوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کی صفتیں اگر ان کے اندر مانو گے پھر ہم ان کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی صفتیں ان کے اندر نہیں آ سکتی۔ جب یہ عقیدہ بن جائے گا اس وقت تم سب سے بڑے ابراہیمی بن جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے مضبوط عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی رازق، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیدا بھی کرتا ہے پھر انسانوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جب تم پر بیماریاں آ جائیں تو وہ اللہ کی ذات ہے تمہیں شفا دینے والی، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والی نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر ایک پیر تھا جو لوگوں کو دم کیا کرتا تھا، اپنی زیرے نام سے بال اتار کر انہیں دیتا اور انہیں کہتا اس کو پانی میں ملا کر پی لو تمہیں شفا ملے گی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ اتنا گھٹیا پیر، اتنا گھٹیا آدمی جو اپنی زیرے نام سے بال اتار کر دیتا ہے، لوگ اس کو پانی میں ملاتے ہیں، پی جاتے ہیں، ہماری عوام بھی اتنی جاہل ہے، جو کوئی آدمی کہتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اس کے پاس چلے گئے اور ارادہ دل میں کیا ہے انشاءاللہ آج اسے میں قتل کر کے واپس آؤں گا، ایسے نہیں آؤں گا۔ جب اس کے پاس گئے اس سے وجہ پوچھی، بھائی یہ کیا کام تم نے شروع کیا ہے؟ زیرے ناب سے بال اتارتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے، وہ پی جاتے ہیں، یہ کیا کام شروع کیا؟ اتنی گھٹیا حرکت تم نے شروع کی ہے۔ اس نے کہا جو آدمی اللہ پر یقین نہیں رکھتا ان کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے، جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے انہیں گند ہی پلانا چاہیے۔ جتنے جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں، جتنے جھوٹے اپنے آپ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والے بنے ہوئے ہیں نا، ان کو جا کر دیکھو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے یہاں ساری بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں اور لوگ جا کر ادھر منتیں مانگتے ہیں، ان سے بیٹیاں مانگتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں۔ یہ لوگ رزق دینے والے نہیں ہیں، یہ لوگ بیٹیاں دینے والے نہیں ہیں، یہ لوگ تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والے نہیں ہیں، جو کچھ مرضی کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا لگا کر چلے گئے، لوگوں الہ ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، سجدہ ایک کے سامنے کرنا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرنا، یہی اعلان کرتے رہ گئے۔ لیکن عوام جو تھی، ان کی امت جو تھی، انہوں نے مانا نہیں۔